بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ دین سیکھنے اور سکھانے کا طریقہ، یہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جو قبیلہ بنو لیث کے ایک فرد تھے۔ ان کا قبیلہ مدینہ منورہ سے کافی دور ایک بستی میں آباد تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد اپنے گاؤں سے سفر کر کے مدینہ منورہ میں حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ اپنی حاضری کا واقعہ اس طرح اس طویل حدیث میں بیان فرما رہے ہیں کہ ہم حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور ہم لوگ سب نوجوان اور ہم عمر تھے، اور ہم نے حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں 20 دن قیام کیا۔ 20 دن کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوا کہ شاید ہمیں اپنے گھر والوں کے پاس جانے کی خواہش پیدا ہو رہی ہے۔ چنانچہ حضور پاک علیہ السلام نے ہم سے پوچھا کہ تم اپنے گھر میں کس کس کو چھوڑ کر آئے ہو، یعنی تمہارے گھر میں کون کون تمہارے رشتہ دار ہیں؟ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ فلاں فلاں رشتہ دار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان پر بڑے ہی مہربان اور بڑے ہی نرم خو تھے۔ چنانچہ آپ نے ہم سے فرمایا کہ اب آپ لوگ اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ اور جا کر ان کو دین سکھاؤ اور ان کو حکم دو کہ وہ دین پر عمل کریں، اور جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتی ہوئی دیکھا ہے اسی طرح تم بھی نماز پڑھو، اور جب نماز کا وقت آ جائے تو آپ میں سے ایک آدمی اذان دیا کرے اور آپ میں سے جو عمر میں بڑا ہو وہ امامت کرے۔ یہ ہدایات دے کر پھر آپ نے ہمیں رخصت فرما دیا۔ یہ ایک طویل حدیث ہے، اس میں ہمارے لیے ہدایت کے متعدد بہت سے سبق ہیں۔ سب سے پہلی بات جو حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی وہ یہ تھی کہ ہم حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور ہم نوجوان تھے، اور تقریباً 20 دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ حقیقت میں دین سیکھنے کا یہی طریقہ تھا۔ اس زمانے میں نہ کوئی باقاعدہ مدرسہ تھا اور نہ کوئی یونیورسٹی تھی، نہ کوئی کالج تھا اور نہ کتابی تھی۔ بس دین سیکھنے کا یہ طریقہ تھا کہ جس کو دین سیکھنا ہوتا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آ جاتا اور آ کر آپ کو دیکھتا کہ آپ کس طرح زندگی گزارتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک آپ کے کیا معمولات ہیں، لوگوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہے، آپ گھر میں کس طرح رہتے ہیں، باہر والوں کے ساتھ کس طرح رہتے ہیں۔ یہ سب چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو معلوم کرتے، اور اسی سے ان کو دین سمجھ میں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے دین سیکھنے کا جو اصل طریقہ مقرر فرمایا ہے وہ یہی صحبت ہے، اس لیے کہ کتاب اور مدرسہ سے دین سیکھنا تو ان لوگوں کے لیے ہے جو پڑھے لکھے ہوں، اور پھر تنہا کتاب سے پورا دین بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ صرف کتاب پڑھ لینے سے اس کو کوئی علم و ہنر نہیں آتا۔ دنیا کا کوئی علم صرف کتاب کے ذریعے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ علم و ہنر سیکھنے کے لیے صحبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ صحبت کا مطلب یہ ہے کہ کسی جاننے والے کے پاس کچھ دن رہنا اور اس کے طرز عمل کا مشاہدہ کرنا، اسی کا نام صحبت ہے، اور یہی صحبت انسان کو کوئی علم و ہنر اور کوئی فن سکھاتی ہے۔ مثلا اگر کسی کو ڈاکٹر بننا ہے تو اس کو کسی ڈاکٹر کی صحبت میں رہنا ہوگا، اگر کسی کو انجینئر بننا ہے تو اس کو کسی انجینئر کی صحبت میں رہنا ہوگا، یہاں تک کہ اگر کسی کو کھانا پکانا سیکھنا ہے تو اس کو بھی کچھ وقت باورچی کے صحبت میں گزارنا ہوگا اور اس سے سیکھنا پڑے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دین کا معاملہ رکھا ہے کہ یہ دین صحبت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ فرمایا صحابہ نے کس طرح دین سیکھا، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جب کبھی کوئی آسمانی کتاب دنیا میں بھیجی تو اس کے ساتھ ایک رسول ضرور بھیجا، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو براہ راست کتاب نازل فرما دیتے، لیکن براہ راست کتاب نازل کرنے کی بجائے ہمیشہ کسی رسول اور پیغمبر کے ذریعے کتاب بھیجی تاکہ وہ رسول اور پیغمبر اس کتاب پر عمل کرنے کا طریقہ لوگوں کو بتائے، اور اس رسول کی صحبت
اور اس کی زندگی کے طرز عمل سے لوگ یہ سیکھیں کہ اس کتاب پر کس طرح عمل کیا جاتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین سے پوچھئے کہ انہوں نے کس یونیورسٹی میں تعلیم پائی، وہ حضرات کون سے مدرسے سے فارغ و تحصیل تھے، انہوں نے کون سی کتابیں پڑھی تھی۔ صحیح بات یہ ہے کہ ان کے لیے نہ تو ظاہری طور پر کوئی مدرسہ تھا، نہ ہی ان کے لیے کوئی کورس مقرر تھا، نہ کوئی نصاب تعلیم تھا، نہ کتابیں تھی، لیکن ایک صحابی کے طرز عمل پر 1000 مدرسے اور 1000 کتابیں قربان ہیں، اس لیے کہ اس صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی اور صحبت کے نتیجے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو دیکھا اور پھر اس ادا کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کی، اور اس طرح وہ صحابی بن گئے۔ فرمایا کہ اچھی صحبت اختیار کرو۔ بہرحال یہ صحبت ایسی چیز ہے جو انسان کو کیمیاب بناتی ہے، اسی لیے ہمارے تمام بزرگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر دین سیکھنا ہے تو پھر اپنی صحبت درست کرو، اور ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو، اور ایسے لوگوں کے پاس جاؤ جو دین کے حامل ہیں۔ وہ صحبت آہستہ آہستہ تمہارے اندر بھی دین کی عظمت و محبت اور اس کی فکر پیدا کرے گا، اور اگر غلط صحبت میں بیٹھو گے تو پھر غلط صحبت کے اثرات تم پر ظاہر ہوں گے، اور یہ دین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے اسی طرح چلا آ رہا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی صحبت سے صحابہ کرام تیار ہوئے، اور صحابہ کرام کی صحبت سے تابعین تیار ہوئے، اور تابعین کی صحبت سے تبع تابعین تیار ہوئے، اور یہ سارے دین کا سلسلہ اس وقت سے لے کر آج تک اسی طرح چلا آ رہا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔